السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کے درمیان روبرو ہے، تو اس مبارک مہینے میں اور اس کی اس عظیم الشان ساعتوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کرنا ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے اور اس پر خوشیاں منانا باعث سعادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے آئے اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے رہے اور دعوت طعام کرتے رہے، اور ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے رہے اور سرور ظاہر کرتے چلے آئے۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، یا رب عطا ہو مجھ کو ولا ان کے نام کی، یا رب عطا ہو مجھ کو ولا ان کے نام کی، شیدا پہ جن کے آتش دوزخ حرام کی، صدقہ انہی کا ان کے غضب سے بچا مجھے، صدقہ انہی کا ان کے غضب سے بچا مجھے، دشمن پہ جن کی نعمت جنت حرام کی۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں، اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھو، میرے اعمال فساد نیت کا شکار، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پر جو ناظرین پہلی دفعہ آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ثواب کے نیت سے اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی یعنی گاؤں کے رہنے والے تشریف لائے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش تھے، تو ان سے آپ نے فرمایا، کچھ مانگ لو۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین موقع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اپنے دلوں میں یہ سوچا کہ ان کی قسمت کا ستارہ تو نہایت ہی بلند و بالا نظر آتا ہے، حضور نے موقع دیا ہے مانگنے کا، اب لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں مانگیں گے اپنی آخرت کے تعلق سے، اب تو ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں ہمیں مل جائیں گی، پھر ان کے نسلوں کی بشارتوں کی بھی، جنتی ہونے کی بشارتیں بھی مل جائیں گی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا، ارے یہ کیا مانگ لیا؟ وہ اپنے دل میں سوچ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اونٹ تمہیں دے دیا، اور بھی کچھ مانگو۔
تو پھر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے خیالات یہ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو چیز مانگے وہ آخرت کے تعلق سے ہو، اس لیے کہ بہترین موقع ملے۔ لیکن انہوں نے پھر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور کوئی دینا چاہتے ہیں تو اس پر کجاوا دے دیں، اونٹ کے اوپر سواری کے لیے جو کجاوا ہوتا ہے وہ کجاوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ انہیں موقع دیا، اور بھی کچھ مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے دی، اس پر کجاوا دے دیا، اور بھی اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو مجھے سفر کی حاجت ہے تو آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی بہتر ہے۔ پھر اس کا وہ واقعہ جو ہے روایت میں ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے جب ان کا گزر ہونے لگا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے معبود، میرے اونٹ وغیرہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے، گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ عز و جل نے کہا، اے موسیٰ، یہاں پر قریب میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تابوت ہے، اسے اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دے دی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ کس جگہ پر، لیکن اللہ عز و جل نے وہاں پر جس چیز کو رکھا وہ بڑی خاص تھی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے کو، اپنی اس بندی کو کوئی چیز سے نوازنا چاہ رہا تھا، لیکن ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی کسی کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ایک بہت ضعیف العمر ایک عورت ہے جنہیں معلوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس خاتون کو میرے پاس لائے جائے۔ حاصل کلام اس خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس لائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بی سے پوچھا، بڑی بی بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی بتا دو، فری بتا دو، مفت میں بتا دو۔ میں مفت میں نہیں بتا۔ کہا کیا اجرت چاہیے؟ کہا ہاں مجھے اجرت چاہیے، جب تک اجرت نہیں دی جائے گی اس وقت تک نہیں بتاؤ۔ پوچھا کیا اجرت چاہیے؟ تو اس بوڑھی ضعیفہ نے جو چیز مانگی یقیناً یہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ پہلے اس چیز کے تعلق سے وعدہ کر لو کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے پڑوس میں جگہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی ہے تو بہت بڑی چیز آپ نے مانگ لی، جنت کا سوال کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کے مقام اور مراتب الگ ہوتے ہیں، تم یہ کیا چیز مانگ رہے؟ لیکن اس بڑی بھی نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے یہی چاہیے، اگر یہ مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مل سکتا تب تو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار یہ عورت کے تو تقاضے اس انداز میں ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ تم ان سے جو ہے وعدہ کر لو، جگہ ہم دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ تو لگائیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس ضعیفہ کو کس انداز میں نوازا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس چیز کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، تب انہوں نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تابوت لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ تو یہاں پر اس واقعے میں جو سوچ ہمیں دی گئی، جو فکر ہمیں دی گئی، ایک تو یہ کہ ہمیں صرف دنیا کی معمولی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو چیز انبیاء کرام سے مانگتے ہیں، انہیں ذریعہ بنا کر مانگتے ہیں، تو یقیناً اس میں جو ہے بے شمار ہمارے لیے رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ عز و جل اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں کو نوازتا ہے۔ جو سب سے اہم اور پوائنٹ والی چیز ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں کو نوازتا ہے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مانگیں تو یہ بہترین جو ہے مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے، کہ اس مہینے میں ہم جو ہے میلاد کی محفلیں سجائیں، میلاد منائیں، گھر گھر میں جو درود مبارکہ کا ذکر کریں،
پھر اس کے بعد محفل میلاد منائیں، لنگر وغیرہ کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر مانگیں۔ پھر دیکھیں اللہ عز و جل کی رحمتیں کس انداز میں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کس انداز میں پھر ہماری بھی بگڑی بنتی ہے، اللہ عز و جل پھر کس انداز میں ہمارے رکے ہوئے کاموں کو بھی پورا فرماتا ہے، گھر کے لوگوں کو صحت اور تندرستی کی نعمتوں سے بھی پھر نوازے گا، ہر چیز اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے۔ تو سب سے بہترین موقع، طریقہ یہی ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کے حبیب کو وسیلہ بنائیں، پھر بارگاہ خداوندی میں اپنی پریشانیوں کا حل بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، خوشیاں بھی مانگیں، تندرستیاں بھی مانگیں، صحت بھی مانگیں، اپنوں کے لیے بھی مانگیں اور سب کے لیے بھی مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔